بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا سحر انمول میں لکھتے ہیں، ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا اور عبادت کے ساتھ خدا سے مطالبہ کرتا کہ اے مولا پاک، میں تیری عبادت کی ہے، اب تو مجھے رزق دے، مگر اس کو رزق نہ ملا۔ اس کا معمول جاری تھا، وہ برابر عبادت بھی کرتا اور خدا سے اس کا رزق بھی طلب کرتا۔ ایک روز وہ عبادت گزار رزق کے طلب سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے گھر میں ایک گائے داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور اس کو رزق کے طور پر گائے بھیج دی۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور پکانا شروع کیا۔ پکانے کے بعد ابھی وہ کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ گائے کا مالک پہنچا۔ اس نے تقاضا کیا کہ میری گائے مجھے واپس دے دی جائے۔ اب وہ عبادت گزار شخص تو گائے کا گوشت بنا کر کھا چکا تھا، وہ کس طرح گائے واپس کرتا؟ دوسرا، اس نے کہہ دیا تھا کہ گائے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے کے طور پر بھیجی ہے، لہٰذا اس پر میرا ہی حق ہے۔ گائے کا مالک اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس نے عبادت گزار شخص سے کہہ دیا، سیدھی طرح میری گائیں واپس کرو یا اس کا جرمانہ بھرو۔ یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ عبادت گزار شخص نے کہا، بے شک اس قصے کو عدالت میں لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ معاملہ عدالت میں گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی اور اس عبادت گزار شخص سے پوچھا، تم نے اس کی گائیں کیوں ذبح کی؟ اس نے جواب دیا، حضور، میں نے اس کی گائیں ہرگز ذبح نہیں کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے مجھے دی، چونکہ وہ میری ملکیت تھی، لہٰذا میں اس کو ذبح کر کے کھا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس شخص کی زیادہ دلی پر مسکرائے اور گائے کے مالک سے کہا، تم اس شخص کو گائے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر ضرور دیں گے۔ مگر وہ شخص تو غصہ ہی ہو گیا اور لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ دوسری طرف عبادت گزار شخص یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ گائیں اس کی نہ تھی، بلکہ وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ گائیں اللہ نے مجھے عبادت کے انعام کے طور پر دی تھی اور میں نے اس کو کھا لیا، لہٰذا میری کوئی غلطی نہیں، نہ جرم اور گائیں واپس کرنے کا کوئی پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں شخص کے گفتگو سنتے رہے اور آخر میں دونوں خاموش ہونے کا حکم دیا اور گائے کی ملکیت کے دعوے دار شخص سے فرمایا، بہتر ہے تم اس سادہ دل انسان کو اللہ کے نام پر معاف کر دو، ورنہ مجھے حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا، حضور آپ حقیقت بتائیں، میں گائے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا، کل سارے شہر کو جمع کرو، تب میں ایک اہم حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا۔ دوسرے روز شہر کے تمام لوگ، گائے کا مالک اور گائے کھانے والا شخص، سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں جمع ہو گئے۔ ایک مجمع لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخص کے جرم سے پردہ اٹھے، مگر اس گائے کے مالک اور دعوے دار نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو بے نقاب کروں۔ یہ گائے کا جو دعوے دار ہے، کبھی اس سادہ دل عبادت گزار جس نے گائیں کھائی ہے، اس کے باپ کا غلام تھا۔ اس عبادت گزار شخص کا باپ بہت مالدار آدمی تھا۔ یہ جتنی جائیداد، باغ اور گائیں جو اب اس گائے کے دعوے دار کے پاس ہیں، سب اس عبادت گزار کے باپ کی ملکیت تھی۔ یہ گائے کا مالک اس کے پاس باغ میں غلامی کرتا تھا۔ ایک روز اس عبادت گزار کا والد باغ میں آیا، اس کے پاس کافی رقم تھی۔ غلام جو کہ گائے کا مالک ہے، اس نے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے مالک عبادت گزار کے والد کو قتل کر دیا اور اس کی لاش فلاں درخت کے نیچے دفن کر دی۔ اس کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ یہ عبادت گزار شخص اس وقت بہت چھوٹا بچہ تھا۔ اس کو نہ اپنے باپ کے قاتل کا کوئی علم ہوا اور نہ ہی باپ کی جائیداد کا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزاری اور اپنی سادہ دل زندگی عبادت کر کے اللہ کی عوض کا طلبگار رہا۔ ایک روز یہ گائے جس کا جھگڑا ہے وہ اس کے گھر چلی آئی۔ اس نے اپنی سادہ دلی کی وجہ سے ذبح کر کے کھائی، حالانکہ باپ کی جائیداد اور مویشی اس شخص کی ملکیت تھی، مگر اس کو معلوم نہ تھا۔ میں نے اس گائے کے دعوے دار شخص کا پردہ رکھنے کے لیے اس کو گائے معاف کر دینے کی بہت کوشش کی، مگر یہ نہ مانا۔
اب آپ پہلے اس درخت کے نیچے سے لاش برآمد کریں، پھر اس کا بیان لیں، پھر اس کی سزا تجویز کریں۔ چنانچہ درخت اکھیڑا گیا، لاش برآمد ہوئی اور اس شخص نے سب کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق قتل کی سزا موت تھی اور تمام جائیداد، باغ، مویشی اس سادہ دل عبادت گزار کو مل گئے۔ اب اس شخص کو پتہ چلا کہ عبادت کا صلہ اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریقے سے دیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ملائکہ ہو اور اس کا حقدار کسی احسن طریقے سے پہنچتا ہے۔ اللہ کا قانون اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا صلہ بہت اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ تمام تقاضے پورے کر کے اس مجرم کو سزا دی گئی۔ مولانا روم اپنی پرانی واقعات کو انتہائی ہلکے پھلکے اور گفتگانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، جسے پڑھنے والا بوریت کے رنگوں سے بھی آلودہ نہیں ہوتا اور واقعہ اپنی دل نشی کے باعث ذہنی نشیب بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔